إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حضرات، انسان کی فطرت میں ہے کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے لیے ایک گھر چاہتا ہے تاکہ وہ سکون کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکے. وہ نہیں یہ چاہتا کہ جگہ جگہ در در کے دھکے کھائے. یہی اس کی کوشش ہوتی ہے. جب وہ کمانے کے قابل ہوتا ہے تو وہ جگہ خریدتا ہے، پھر اس پر اپنا گھر بنانے کی کوشش کرتا ہے. یہ گھر اور یہ سکون اللہ رب العالمین کی اس قدر عظیم نعمت ہے کہ مالک الملک نے اس قرآن مجید کے اندر فرقان حمید کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس کی مختلف صورتیں بھی بیان فرمائی ہیں، اس کی برکات بیان فرمائی ہیں. آپ اندازہ فرمائیں کہ بظاہر دیکھنے میں یہ ایک دنیا کی چیز ہے جس میں انسان نے چند روز رہنا ہے، چند دن رہنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، اگر ہم اس کے مطابق اپنے اس گھر میں زندگی بسر کریں تو بڑے ہی فوائد ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم و یوم اقامتکم.
اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو باعث سکون اور باعث رحمت بنایا ہے کہ جب تم سارا دن کام کاج کر کے واپس اپنے گھر پہنچو تو تمہیں سکون مل جائے. اور یہ تو ہو گئے اینٹ کے، سیمنٹ کے، پتھر کے مضبوط گھر. اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ گھر بھی بنائے ہیں کہ جن کو آپ جہاں دل چاہے اٹھا کے لے جائیں. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، جانوروں کے جو چمڑے ہیں ان کے تم خیمے بنا کے اپنی زندگی بسر کر لیتے ہو. جہاں دل چاہا اٹھایا اور لے گئے، جا کے گاڑا اور آرام سے بیٹھ گئے. یہ تستخفونها یوم ظعنکم، جس دن تم نے کوچ کرنا ہوتا ہے اس دن بھی تمہارے لیے ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، سمیٹا اور چلے گئے. ویوم اقامتکم، اور جس جگہ پہ تم نے لگانا ہوتا ہے ادھر بھی کوئی مشکل نہیں ہوتی، 4 کیل ٹھونکے، خیمے کو کھڑا کیا اور آرام سے زندگی بسر کی. یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے باعث سکون ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھر کا شکر ادا کرنے کے لیے، اللہ اکبر، آپ نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں کہ جب آپ اپنے گھر پہنچتے اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے جب رات کو اپنے بستر پر بیٹھتے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں دعائیں یاد کیا کرو یار. دنیا کے ٹپے اور مئی آپ کو بڑے آتے ہیں، گانے بڑے آتے ہیں، دنیا کی باتیں بڑی آتی ہیں، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی یاد کیا کرو. جب خود نہیں کرو گے تو بچوں نے کہاں کرنی ہے؟ جو ہم بولیں گے وہی بچے کاپی کریں گے. دعائیں یاد کیا کریں. اب تو ماشاءاللہ ہر مسجد میں، ہر جگہ پہ یہ حسن مسلم کی ایک کتاب چھوٹی سی ہے، روزمرہ کی زندگی کی جتنی دعائیں ہیں نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، نماز کی ہو گئی، گھر میں داخل ہونے کی ہو گئی، دیگر جو معاملات ہیں ان کی ہو گئی، وہ انسان کی ضرورت کے مطابق اس کے اندر درج ہے. ایک ایک بھی دعا یاد کرنے لگو، نہ ایک کرو، آدھی کر لو، شروع تو کرو نا. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے. اور اس گھر جہاں تم آرام سے اپنے بستر پر، گرم نرم بستر پر رات کو سو جاتے ہو، سکون حاصل کر لیتے ہو، اس کی قدر پوچھنی ہے تو ان سے پوچھیے جو آج کھلے آسمان تلے سردی کی ان ٹھنڈی راتوں میں ٹھٹر رہے. ان کے پاس خیمے نہیں ہیں، ان کے پاس گرم اور نرم لحاف نہیں ہیں، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اوى الى فراشه، جب اپنے بستر پر آتے تو قال الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی له ولا موویہ. اللہ تیرا شکر ہے جس نے ہمیں دن بھر کھلایا ہے اور پلایا ہے. وکفانا وآوانا، جو ہمارے معاملات جتنے بھی ہیں ان سے کافی ہو گیا، اور اس نے ہمیں رہنے کے لیے جگہ دی ہے، یہ گھر دیا ہے، یہ کمرہ دیا ہے، یہ بستر اس نے دیا ہے، یہ سردی سے بچنے کے لیے نرم اور گرم جو لحاف ہے یہ اس نے ہمیں دیا ہے. فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُوِيَ، آج دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے معاملات درست نہیں ہو رہے اور ان کے لیے ان کے پاس رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے. یہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں. جب رات کو آپ بستر پر لیٹتے ہیں تو یہ دعا ضرور پڑھا کریں تاکہ دن بھر کی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کا بھی شکر ادا ہو جائے. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں انسان، تیرے دن کا آغاز بھی اللہ کے شکر سے ہے، تیری رات کا اینڈ بھی اللہ کے شکر سے ہے. اگر تو الحمدللہ کی طاقت کو، اس کی فضیلت کو جان لے تو کبھی بھی اس کے بغیر زندگی نہ بسر کر. جب تو صبح اٹھتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ پڑھے گا تو وہ جس کو آتا ہوگا، جس نے دعا یاد کی ہوگی اس نے پڑھنا نا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا. بھائی ہم سوئے ہوئے تھے، موت ہے یہ، تمہیں دوبارہ زندگی ملی ہے، تیری صبح کا آغاز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو کلمہ پڑھا وہ یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اور پھر رات کو اب سونے کے لیے آخری بات
الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا موی۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے 4 چیزیں ایسی عطا کی ہیں، بہت سارے لوگوں کو یہ نصیب ہی نہیں ہے۔ گھر انسان کی خوش بختی اور سعادت مندی کا ایک سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نافع بن عبد الحارث بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سعادت المسلم المسکن الواسع، انسان کی، مسلمان کی خوش بختی اس بات میں ہے کہ اس کے پاس گھر ہو، کھلا گھر ہو، والجار الحسن الصالح، اور اس کی خوش بختی اس بات میں بھی ہے کہ اس کا ہمسایہ نیک ہو، والمرکب الہنی، اس بات میں بھی اس کی خوش بختی ہے کہ اس کے پاس جو سواری ہے وہ تنگ نہیں کرتی، بے شک پرانی ہو لیکن آرام دہ سواری ہو۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور فرمائیں کہ پہلے لوگوں کے گھر کیسے ہوتے تھے، یار ہم آج بھی نہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ ان کے گھر لکڑی کے ستون ہوتے، کھجور کی چھال کا چھت ہوتا تھا۔ بارش کے دنوں میں ان کو پریشانی ہو جاتی تھی کہ پانی ٹپک پڑا تو نیچے سب کچھ دلدل ہو جائے گی۔ آج ہمارے پاس لینٹر، بہترین ڈیکوریشن، ڈیکور، فرش، قالین، سردی میں گرمی حاصل کرنے کے لیے ہیٹر، گرمی میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اے سی، بہترین گاڑیاں، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ اللہ کی نعمتیں نہیں تو اور کیا ہیں؟ ہمارا گھر ہم ایک بار بناتے ہیں، 50 سال ہمیں ضرورت نہیں پڑتی اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی۔ غور فرمائیں، وہ لوگ آئے روز پریشان رہتے تھے۔ ذرا وہ حدیث یاد کریں جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لیلۃ القدر ہم اس رات ہوگی جس دن پانی اور مٹی میں سجدہ کریں گے۔ تو کیا مطلب تھا؟ بارش ہوئی، مسجد نبوی ٹپک پڑی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، آپ کی پیشانی مبارک پر مٹی بھی لگی ہوئی تھی، پانی بھی لگا ہوا تھا، مسجد تھی۔ آج آپ آرام سے بیٹھے ہوئے، گرمی بھی حاصل کر رہے ہیں، سردی بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اس لیے گھر پہلے لوگوں کے ساتھ آج کے ہمارے اپنے گھروں کا موازنہ کریں تو ہم کبھی بھی اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری نہ کریں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جو تم نے رب سے مانگا وہ اس نے تمہیں دیا ہے، تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن مصیبت یہ ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بڑے ہی ظالم ہو، بڑے ہی ناشکرے ہو، سب کچھ ملنے کے باوجود پھر بھی اپنے رب کی ناشکری کرتے۔ آجو اپنے رب کی طرف آجو، شکر ادا کرو۔ گھر جیسی عظیم نعمت کا انسان مکمل شکریہ اس وقت ادا کر سکتا ہے جب اس گھر کے اندر اللہ رب العالمین کو یاد کرے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت۔ وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اس کی مثال، اور وہ گھر جس میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے اس کی مثال ایسی ہے جیسے یہ گھر زندہ ہے اور وہ گھر مردہ ہے۔ اس کے اندر زندہ لوگ ہیں اور اس گھر کے اندر سارے مردہ لوگ ہیں۔ آپ اندازہ کریں، اور ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم اپنے گھروں میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، گھر کے اندر رہتے ہوئے کتنا اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ گھر میں اگر برکت چاہتے ہو تو آؤ چند ایک اسباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ سب سے پہلا سبب گھر میں برکت کا، یہ گھر سکون کا گہوارہ بھی تب بن سکتا ہے، برکت بھی اس میں تب آ سکتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنے گھروں میں زندگی بسر کریں۔ سب سے پہلا گھر میں داخل ہوتے وقت دعا، اللہ کا ذکر کرنا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نما بیان کرتے ہیں، انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے۔ قال الشیطان، شیطان دوسروں کو کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، اس گھر میں نہ تم رہ سکتے ہو نہ تمہارے لیے کھانا ہے۔ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِندَ دُخُولِهِ، اور جب گھر میں داخل ہوتے وہ دعا نہیں پڑھتا تو قال الشیطان ادرکتم المبیت، آج تم یہاں رہ سکو گے کیونکہ اس نے اللہ کا نام نہیں لیا۔ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِندَ طَعَامِهِ، جب وہ کھانے سے پہلے بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، دعا نہیں پڑھتا، قال ادرکتم المبیت والعشاء،
شیطان کہتا ہے اس جگہ پہ رہو بھی اور ان کے ساتھ مل کے کھانا بھی کھاؤ. وہ کھاتے ہیں، شیطان کھاتے ہیں اور رات گھر میں رہتے ہیں. کبھی یار غور کیا ہمارے ابا و اجداد جو تھے کتنی لڑائیاں ہوتی تھی گھر میں ان کے اندر، کتنی ہوتی تھی، کبھی پتہ ہی نہیں. زندگی گزر جاتی، کبھی لڑائی جھگڑے کا تصور بھی نہیں ہوتا تھا آپس میں خاوند اور بیوی کا، بہن بھائیوں کا، الا ماشاءاللہ. آج دن بعد میں شروع ہوتا ہے، لڑائی پہلے شروع ہوتی ہے. کیوں؟ ہم گھر کے اندر اپنے ساتھ ساتھ شیطان کو بھی دیتے. شیطان تو یہی چاہتا ہے نا گھر کے اندر فساد ہو، وہ تو یہی چاہتا ہے. جب ہم اس کو گھر میں خود داخل کریں گے پھر وہ ہمیں لڑائے گا، اور جب ہم دروازے کے اوپر اس کو لات مار کے باہر دفع کریں گے دعا پڑھ کر، وہ کبھی بھی ہمارے درمیان تفرقہ نہیں پا سکتا، لڑائی نہیں کرا سکتا. دعا یاد کرو کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا جو سبب ہے گھر میں برکت کا، وہ سلام کہنا اور دعا پڑھنا. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. لوگو جب تم گھر میں داخل ہوتے ہو تو السلام علیکم کہا کرو، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑا ہی برکت والا تحفہ ہے. جب تم السلام علیکم کہتے ہو تو برکت ہوتی ہے گھر میں. ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ولج الرجل بیتہ فلیقل اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج. جب گھر میں داخل ہو تو کہے اللہ میں تجھ سے خیر کا سوال کرتا ہوں، داخل ہوتے وقت بھی اور نکلتے وقت بھی. بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا، اللہ کے نام کے ساتھ ہم داخل ہوئے اور اللہ کے نام کے ساتھ ہم نکلیں گے. وعلی اللہ ربنا توکلنا، اور اپنے رب پر ہم نے بھروسہ اور توکل کیا ہے. ثم یسلم علی اہلہ، پھر اس کے بعد اس دعا پڑھنے کے بعد اپنے گھر والوں پر کیا کرے؟ السلام علیکم کہے. تو اس سے کیا ہوگی؟ برکت ہوگی. تیسرا سبب برکت میں قرآن مجید کی گھر کے اندر تلاوت کرنا. او بھائی اپنے گھروں میں تلاوت کیا کرو، ان گھروں کو قبرستان مت بناؤ. یہ تلاوت صرف مسجد میں کرنے کے لیے نہیں، گھر میں کرنے کے لیے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اور اگر سورہ بقرہ ساری نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اس کی آخری دعائیں تو پڑھ لیا کرو رات کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان سے 2000 بألف عام 2000 سال پہلے آسمان زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب لکھی تھی. انزل منہ آیتین ختم بہما سورۃ البقرہ، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر 2 آیتیں ایسی لکھی جن 2 آیتوں کو سورہ بقرہ کے آخر میں نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. ولا يقرأان في دار 3 ليال فيقربها شيطان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں 3 راتیں مسلسل یہ 2 آیتیں تلاوت کی جائیں شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں آتا. ہم پڑھتے ہی نہیں تو شیطان بھاگ بھاگ کے ناچتا ہے ہمارے گھروں میں. چوتھا برکت کا سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کے اندر نفلی نماز کثرت سے پڑھا کرو. ہم مسجد میں نہیں پوری پڑھتے، گھر میں کہاں پڑھ لی. ہاں اور بھائی جان گھر میں برکت چاہتے ہو، شیطان سے بچاؤ چاہتے ہو، گھر کے اندر نماز پڑھا کرو. یہ سکون تب ملے گا گھر، یہ نعمت تب بنے گا گھر، ورنہ یہ تو عذاب کا گھڑا ہے ہمارے لیے. جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده، جب تم میں سے کوئی بندہ گھر کے اندر نماز پڑھ لیتا ہے نا، مسجد کے اندر نماز پڑھ لیتا ہے، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِّن صَلَاتِهِ، اپنی نماز سے کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی چھوڑے، اس کو بھی بنائے. فَإِنَّ اللَّهَ عَاجِلٌ فِي بَيْتِهِ مِّن صَلَاتِهِ خَيْرًا، کیونکہ اللہ رب العالمین گھر کے اندر نماز پڑھنے سے بڑی جلدی برکت نازل فرماتے ہیں، خیر نازل فرماتے ہیں. گھر کے اندر نفلی نماز پڑھا کرو. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم حضرات، گھر کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان جب گھر میں رہتا ہے تو بڑی
شرارتوں، نقصانات اور فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ گھر انسان کو بڑے بڑے فتنوں سے بچا لیتا ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں من نجات، اللہ کے رسول نجات کس چیز میں ہے؟ نجات ہم کس سے مانگتے ہیں؟ کبھی خیر سے بھی نجات مانگی، فائدے سے بھی کبھی نجات مانگی؟ ظاہر بات ہے نقصان سے، تکلیفوں سے، فتنوں سے، پریشانیوں سے نجات کس چیز میں ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تین باتیں بیان کریں، املک علیک لسانک یا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، مالک بن جاؤ اپنی زبان کے، اس کو بے لگام مت چھوڑو کہ جو منہ میں آیا وہ بول دیا، نہیں، سوچ سمجھ کے بات کیا کرو، سوچ سمجھ کے اپنی زبان سے لفظ نکالا کرو۔ والجساک بیتک، تیرا گھر تیرے لیے کھلا ہونا چاہیے، خام خواہ باہر نہ پھرا کر، وقت نہ ضائع کیا کر۔ اگر تجھے کوئی کام نہیں ہے تو اپنے گھر کے اندر رہ کر اپنے رب کا ذکر کیا کر، قرآن مجید کی تلاوت کیا کر، نفل نماز پڑھا کر۔ والجساک بیتک، تیرا گھر بے شک 2 مرلے کا ہے، وہ تیرے لیے کھلا ہونا چاہیے، تجھے لگے کہ ساری دنیا ہی میرا جہان ہی یہ میرا گھر ہے، اتنا تجھے تیرا گھر سکون دے۔ وابکی علی خطیئتک، اپنی خطاؤں پہ، اپنے گناہوں پہ رویا کر۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، 3 بندے ایسے ہیں جن کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ ان میں وذکر منہم، ان میں سے ایک آدمی ورجل دخل بیتہ بسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سلامتی کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہو گیا، سلام کر کے داخل ہوا، فهو ضامن علی اللہ سبحانہ وتعالی، تو اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرماتے ہیں ہر قسم کی شر اور فتنے سے۔ اسی طرح ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سلامت الرجل فی فتنۃ ان یلزم بیتہ، امام دارمی رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی سلامتی فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو لازم پکڑے، فتنوں کے دنوں میں باہر نہ نکلے۔ یہ تو ہو گیا سکون مادی، سکن گھر یہ مادی ہے۔ ایک گھر کے اندر سکون انسان کو ملتا ہے روحانی، اور وہ ہے اس کی بیوی۔ بیوی کو بھی سکون کہا اللہ تعالیٰ نے، وَمِنْ آیَاتِهِ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ شروع میں کیا فرمایا تھا؟ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، گھر تمہارے لیے باعث سکون ہے۔ یہ سکون ایک تو باہر کے فتنوں سے، اشراتوں سے، نقصانات سے تم آرام سے اپنے گھر میں رہتے ہو۔ دوسرا سکون یہ ہے کہ تم سارا دن محنت مزدوری کر کے جب گھر میں جاتے ہو، تمہاری بیوی، نیک بیوی جب وہ خوش ہو کر استقبال کرتی ہے تو تمہیں سکون ملتا ہے۔ یہ سکون جسمانی بھی ہے، سکون روحانی بھی ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس لیے یہ فرمایا تھا کہ جب انتخاب کرنا ہے خامد کا اور بیوی کا تو سوچ سمجھ کے کرنا ہے، یوں ہی نہیں کر دینا، بلکہ مرد کو دیکھنا ہے، لڑکے کو دیکھنا ہے تو اس کا بھی دیندار ہونا، لڑکی کو دیکھنا ہے تو اس کا بھی بااخلاق ہونا، اور باقی چیزیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، تاکہ جب یہ دونوں آپس میں ملیں تو یہ ایک خاندان پروان چڑھے گا، اس کے اندر سکون ہو۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گھر کو صحیح معنوں میں ہمارے لیے سکون کا گہوارہ بنائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى، اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم اهلك النفاق والمنافقين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، واقم الصلاة۔